الرحمن الرحيم فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين صدق الله مولانا العظيم. موسیٰ علیہ السلام کتنے عظیم الشان معجزے سے ظاہر ہونے کے بعد چند لوگ ایمان لائے، چند نوجوان من قوم ہی موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے چند نوجوان ایمان لائے، اور وہ بھی فرعون سے ڈرتے ہوئے. ہمیں فرعون کو اگر پتہ چل جائے گا ہمارے ایمان کا تو ہمیں ایجاد ہے. یہ بالکل ابتدا کی دراصل بات ہے، لیکن بعد میں سارے کے سارے بنی اسرائیل جن میں مردوں کی صرف تعداد 6 لاکھ تھی سب ایمان میں داخل ہو گئے. بالکل ابتدا کی بات ہے، جہاں میں چند نوجوان ایمان لائے. ایک تفسیر یہ کہ بنی اسرائیل میں سے چند ایمان لائے. دوسری تفسیر یہ من قومی ہی کہ مراد فرعون، کہ فرعون کی قوم میں سے چند نوجوان ایمان لائے، وہ بھی ڈرتے ہوئے کہ ہمارے سرداروں کے فرعون کو پتہ چلے گا تو ہمیں نقصان پہنچائے. فما آمنا پس نہیں ایمان لائے جی موسیٰ علیہ السلام پر الا ذریۃ من قوم مگر کچھ نوجوان من قوم ان کے قوم جو جری بہادر تھے وہ ایمان لے آئے، لیکن علی خوف من فرعون و ملئہ، لیکن خوف کے ساتھ فرعون کی و ملئہ اور ان کے سرداروں کی ان یفتنہم کہ وہ ان کو فتنے میں مبتلا نہ کر دیں، آزمائش میں مبتلا نہ کر دیں، تکلیف میں مبتلا نہ کر دیں. فتنہ من آزمائش تکلیف. اللہ فرماتے ہیں ان کا خوف بھی بیجا نہیں تھا، کیونکہ ان فرعون لعال فی الارض، کیونکہ فرعون زمین میں چڑھ رہا تھا، اس نے کبر تکبر ایسا تھا اس کے اندر، کسی کو چھوڑتا نہیں تھا. عال فی الارض چڑھ رہا تھا، یعنی ایسے جابرانہ اس کا قبضہ تھا لوگوں پر. وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ اور وہ حد سے گزرنے والوں میں تھا. ظلم اور قتل میں چھوٹے چھوٹے بچے معصوم بچوں کو قتل کر دیتے ایک دن میں، ذرا اس کو دل پر کچھ نہیں ہوتا تھا، کتنا حد سے گزرنے والا تھا. وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ اور حد سے گزرنے والا تھا. اور فرمایا کہ ان کا جو خوف تھا ایمان لانے والوں کا وہ بیجا نہیں تھا، کیونکہ اس کے اندر غرور تکبر اس قدر تھا. اس میں پیغمبر السلام کو بھی تسلی دی گئی ہے کہ آپ پر جو ابتدا میں چند لوگ ایمان لائے ہیں اور یہ اتنا ظلم و ستم کر رہے ہیں قریش مکہ والے اور چڑھے چلے جا رہے ہیں اور غرور تکبر کے نشے میں ہیں، کوئی فکر کی بات نہیں ہے. جو فرعون کا انجام ہوا ان کا بھی انجام ہوگا. جس طرح وہ پھر آخر میں دھڑا دھڑ ایمان میں داخل ہو گئے تو یہ بھی سارے عرب بھی ایمان میں داخل ہو گئے. تو وہی ہوا. اس میں اشارہ بھی کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے سب سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو بیان قرآن میں کیا ہے، کیونکہ آپ کا بہت ملتا جلتا حالات ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ تسلی میں موسیٰ علیہ السلام کے حالات کو لاتے. تو یہاں آپ کو بھی تسلی دی گئی ہے.
ابھی جو چند لوگ ایمان لائے ہیں تو آپ کوئی فکر کی بات نہیں ہے، اور وہ ڈرتے سارے، وہ ایمان کو چھپاتے ہیں، ڈرتے ہیں. کسی نے ظاہر کیا تو اس کو کتنا ظلم برداشت کرنا پڑا، کیونکہ یہ بھی قریشی بھی فرعونی بنے ہوئے، عالم فی الارض، یہ بھی زمین میں چڑھے چلے جا رہے ہیں، زمین میں جابرانہ قبضہ ہے، زور آور ہے، اور یہ حد سے گزر رہے. اس کے بعد موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کو تلقین کی. قال موسیٰ یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ، اے میری قوم اگر تم اللہ پر ایمان لا چکی ہو تو فعلیہ توکلوا، تو اس پر توکل کرو، بھروسہ کرو اللہ کی ذات پر. ادھر مت دیکھو، کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے، دل چھوٹا کرنے کی بات نہیں، ذات الہی پر توکل کرو. ان کنتم مسلمین، اگر تم فرما بردار ہو، اگر تم فرما بردار ہو. اس آیت کو سمجھو، اس آیت مبارکہ میں دو شرطوں کے ساتھ توکل کو اللہ تعالیٰ نے دو شرطوں کے ساتھ ایڈجسٹ کیا. دو شرطوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایڈجسٹ کیا ہے، دو شرطیں لگائی ہیں توکل کے لیے. پہلی آمن، تم اگر ایمان ہے، ایمان آتے ہی کچھ نہ کچھ توکل حاصل ہو جاتا ہے، کلمہ پڑھتے ہی ہر انسان کو کچھ توکل حاصل ہو جاتا ہے. لیکن صدق توکل جس کو کہتے ہیں، کمال توکل، پورا توکل کب ہے؟ ان کنتم مسلمین، جب فرما برداری پوری اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی، یعنی عقیدے کے بعد جب عمل بھی کرتا ہے، اسلام عمل کا نام ہے، پھر انسان کو صدق توکل خود بخود حاصل ہو جاتا ہے. سن لو، صدق توکل کے لیے دو چیزیں ہیں. ایمان توکل کا بیج اور بنیاد ڈال دیتا ہے. ایمان آتے ہی توکل کا بیج پڑ جائے گا اور انسان کو من جملہ کچھ نہ کچھ توکل حاصل ہو جاتا ہے. لیکن صدق توکل اور کمال توکل کب آئے گا؟ ان کنتم مسلمین، جب تم فرما بردار ہو جاؤ گے، دین کے موافق عمل کرو گے، نماز روزہ کرو گے، تمہارا توکل جو ہے وہ صدق توکل ہو جائے گا، اب بالکل کمال توکل تمہیں حاصل ہو جائے گا. یہ دو شرطوں کے درمیان توکل کو بیان کیا یہاں پر، سمجھو. قال موسیٰ یا قوم ان کنتم آمنتم، اور ان کنتم مسلمین کے درمیان فعلی توکل، کہ ایمان سے توکل آئے گا، اور یہ توکل میں کمال کب پیدا ہوگا؟ ان کنتم مسلمین، جب تم میں فرما برداری آ جائے گی، اللہ کی مان کر چلو گے، بس پھر اللہ کے حوالے ہو گئے. اب اللہ تعالیٰ جب حوالے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ خود تمہاری حفاظت کریں گے اور سارا کچھ کام کریں گے. یہ ہے. اور ایمان عقیدے کا نام ہے، اور مسلمین اسلام جنم فرما برداری، ظاہری فرما برداری، اس میں انقیاد باطنی بھی ہو. لیکن تو قال موسیٰ یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ، کہا موسیٰ نے ہے میری قوم تو ایمان لا چکے ہو، فعلی توکل، تو اللہ پر توکل کرو. لیکن اس توکل میں کمال کب پیدا ہوگا؟ ان کنتم مسلمین، جب تم مسلمان ہو جاؤ گے، یعنی جب تم فرما بردار ہو. جہاں مسلمین سے مراد ہے فرما بردار ہونا، عمل کرو گے اس عقیدے کے موافق. تو قوم نے کیا جواب دیا؟ فقالوا علی اللہ توکلنا، ان کا ہم نے اللہ پر توکل کر لیا. جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہم ویسے ہی کریں گے. اب دعا کی ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، ہمارے رب ہمیں نہ بنانا فتنة، تختہ مشق، للقوم الظالمین، ظالم قوم کے لیے. فتنہ آزمائش نہ بنانا ہمیں کہ وہ ہم پر اپنے ظلم آزمائے، ایسا نہ بنانا. کیونکہ بڑے بڑے آزمائشیں جب آتی ہیں، مولا رومی فرماتے ہیں بڑے بڑے پھسل جاتے ہیں. اس سے مولا رومی نے یہ شعر بڑا عجیب شعر ہے، فرماتے ہیں کہ از ابتلائت شد ذکور چو ایناس، جب آزمائش آتی ہے تو بڑے بڑے مذکر مؤنث بن جاتے ہیں.
حضرت تلائے شد ذکور چو اناس الغیاس الغیاس الغیاس، اے اللہ تیری پناہ تیری پناہ تیری پناہ، ہمیشہ اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے، صلی اللہ العافیہ۔ بڑے بڑے پھر متزلزل ہو جاتے ہیں، ایمان سے بھی چلے جاتے ہیں۔ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور ہمیں نجات دے دیجیے اپنی رحمت کے صدقے قوم ظالم کافر قوم، من قوم الکافرین، کافر قوم سے ہمیں نجات دے دیجیے، ان کافروں سے ہمیں نجات دے۔ اللہ دعا سن لی۔ اب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے بھائی کو ان حالات میں، جن حالات میں چند ایمان لائے تھے اور فرعون کا بڑا ظلم و ستم جاری تھا، اس میں اب نصیحت کی کہ تم اب نماز روزے کا اہتمام کرو، لیکن مسجدوں میں تو تم نہیں جا سکتے، مسجد میں جاؤ گے تو مارے گا، پکڑ لے گا، لہٰذا اپنی مسجدوں کو، اپنے گھروں کو مسجد بناؤ۔ لہٰذا اس کی ایک تفسیر یہ ہے جو معروف ہے آئندہ آنے والی آیات کی، کہ موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آبادی جو پہلے تمہاری، اس کے درمیان کچھ نئے گھر بناؤ، اور ان نئے گھروں کا رخ جو ہے وہ قبلے کی طرف رکھو، کہ وہ تمہاری رہائش گاہیں بھی ہوں اور عبادت گاہیں بھی ہوں، تاکہ نماز روزہ بھی چلتا رہے اور پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اپنے گھر میں جا رہا ہے یا مسجد میں جا رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نصیحت فرمائی کہ اس طرح کرو تم۔ اوحینا الی موسیٰ واخیہ، ہم نے وحی بھیجی موسیٰ ان کے بھائی کو، ان تبوأ لقومکما بمصر بیوتا، کہ پکڑو اپنی قوم کے مصر میں کچھ گھر، بیوتن کچھ گھر۔ بیوتن میں نکرہ لانے پر بہت سے مفسرین نے کہا کہ اس سے نئے گھر مراد ہے، پرانے نہیں، بیوتن نئے گھر بناؤ، ان تبوّا کہ بناؤ، تبوّا کہتے ہیں مکان بنانا، مکان پکڑنا، ان تبوّا کہ تم دونوں بھائی بناؤ، لقومکم اپنی قوم کے لیے، بیوتن مصر میں، مصر ملک ہے، بیوتن کچھ نئے گھر، وجلو بیوتکم قبلہ، اور بناؤ اپنے گھروں کو قبلہ، یعنی قبلے کی طرف بناؤ۔ اب قبلہ بیت المقدس بھی ہو سکتا ہے اور بیت اللہ بھی۔ عبداللہ بن عباس تو فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بیت اللہ کی طرف منہ کر کے عبادت کرتے تھے، تو بیت اللہ کی طرف بناؤ ان کے رخوں کو۔ اب وہ رہائش گاہ بھی ہے، عبادت گاہ بھی ہے، بس نماز شروع کر دی ادھر ہی منہ کر کے، بس اس رخ پر پڑے ہوئے، یہ کوئی تکلف نہیں ہوگا۔ اور قبلہ رخ مکان جب بنایا جاتا ہے تو قبلہ رخ ہونے سے وہ قبلے کی برکت بھی خود بخود مکان بھی کھینچتا ہے۔ یہ عجیب بات ہے، یہ عجیب بات ہے کہ جو مکان قبلہ رخ ہوتا ہے یا ہم قبلہ رخ بیٹھتے ہیں تو وہ خود بخود برکت کو کھینچتی ہے، وہ نشست اور وہ مکان، تو برکات کھینچے گا قبلے کی، تمہارے گھروں میں خیر و برکت بھی ہوگی، اور عبادت بھی جب دل چاہے گا اس میں، وہاں جماعتیں ہوتی تھی، نمازیں ہوتی تھیں۔ لیکن یہ وسط آبادی میں بنانا، الگ دور نہ بنانا، کیونکہ اگر دور بناؤ گے تو اس کو پتہ چل جائے گا۔ یہ ابتدا کی حالت کا بیان ہے، آپ کو سنا بات ہے، یہ ہے نئے مکان بناؤ وسط آبادی میں، واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، کیا کرو؟ نماز قائم کرو۔ اب نمازیں پڑھو، جماعتیں کراؤ سب، لیکن مسجد کی شکل بھی نہیں ہوگی تو دشمن کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ جس طرح وسلم کے زمانے میں دار ارقم میں جمع ہوتے تھے، وہیں پر نماز بھی پڑھتے تھے کچھ، یہ تو عمر رضی اللہ عنہ کھانے کے بعد سب سے پہلے خانہ کعبہ میں با جماعت نماز۔ ان تبوّا لقومکما کہ بناؤ اپنی قوم مصر بیوتن، اپنے گھروں میں، اپنے مصر میں بناؤ تم دونوں بھائی اپنی قوم کے لیے، بیوتن نئے گھر، وجلو بیوت القبلہ، اور بناؤ اپنے گھروں کو قبلہ، قبلے کی جانب، باقی الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، الگ سے مسجد نہ بناؤ، مسجد کی نماز مستثنیٰ کر دی جن کو اس ظلم و ستم کی وجہ سے جو اوپر آیا ہے، علی خوف من فرعون وملئهم ان یفتنوا۔
حضرت مولانا عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ موضوع القرآن میں ایک اور تفسیر فرمائی. وہ فرماتے ہیں کہ جس وقت سب ایمان لے آئے بنی اسرائیل والے اور فرعونیوں پر عذاب شروع ہونے والا تھا، کیونکہ فرعونیوں پر عذاب پہلے آپ کو پتہ ہے قرآن نے بیان کیا ہے کہ پہلے مختلف عذاب آئے. کبھی خون کا عذاب آیا، کبھی مینڈکوں کا عذاب آیا، کبھی جوؤں کا عذاب آیا. وہ ساری تفصیلات قرآن میں 9 آیات 9 نشانیاں جن کو کہا گیا ہے کہ مختلف قسم کے عذاب آئے اور قحط پڑ گیا، بارشیں رک گئیں. پھر موسیٰ علیہ السلام سے آ کر دعا کراتے تھے. اس وقت تقریباً ان فرعونیوں کے کافی دم خم نکل چکے تھے. موسیٰ علیہ السلام کو اتنا وہ دم نہیں رہ گیا تھا. اس وقت یہ حکم آیا کہ ان فرعونیوں سے الگ تم مکان اور بناؤ، الگ بستی الگ آباد کرو، تاکہ جب عذاب آئے اس عذاب میں تم شریک نہ ہو، الگ ہو جاتے ہو. یہ ایسی جیسے رسول اللہ نے فرمایا تھا صحابہ کرام سے جب اسلام پھیلنے لگا اور ہر طرف مجاہدین جاتے تھے، فرمایا کہ تمہاری آگ اور کافروں کی آگ ایک نہیں ہونی چاہیے. جن محلوں سے الگ ہو جاؤ جہاں کافر رہتے ہیں، گاؤں میں، بستی میں، شہر میں، تاکہ کل کو جب مجاہدین کارروائی کریں تو ایمان والوں کو نقصان نہ ہو. لا تعا نارکما کہ تم دونوں کی آگ ایک نہ ہو، اس حدیث میں آتا ہے، بخاری کی حدیث ہے. تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ تم الگ بناؤ اور قبلے کی طرف بناؤ. تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر جو شہر تھا جہاں فرعونی تھے ان سے ہٹ کر انہوں نے بنا لیا. تو کوئی ان میں ان کو تو نہیں پتا تھا کیا کرنا چاہتے ہیں. کبھی ہم الگ بستی بنا دیں تو ان میں کیا، اور ویسے بھی دم کم نکل چکا تھا، اتنا ان میں دم نہیں تھا کہ وہ روکیں. کیونکہ سب ایک جو ہے ایک تو قوم اکٹھی ہو چکی تھی، اور پھر موسیٰ علیہ السلام جیسا پیغمبر خاص ڈنڈے کے ساتھ جس سے فرعون ڈرتا تھا، تو الگ مکان بنایا تھا. جب پھر عذاب آتے تھے ان پر آتے تھے جو بنی اسرائیل والوں پر نہیں آتے تھے. ان کا سالن، دودھ، ہر چیز خون بن جاتی. ان میں مینڈک اتنے برستے کہ ان میں منہ میں بھی مینڈک جاتا. جوئیں پڑ گئیں، قحط ہو گیا. وہ ساری تفصیلات اس سے مقام پر آئیں. تو یہاں پر یہ مراد ہے قوم بمصر بیوتن کہ الگ مکان بناؤ اور قبلے کی طرف وہاں نمازیں قائم کرو، نمازیں پڑھو. یہ پھر کون سی ہوگی؟ بالکل عذاب آنے سے پہلے کی حالت کا بیان ہے. یہ تو اس وقت مضبوطی آ گئی تھی اور فرعونیوں کے کافی بل نکل گئے تھے. پھر آخری بل ڈبو کر ختم کر دیا گیا، غرق کر دیا گیا. یہ ہے. تو اس کو ابتدائی حالت میں اگر کریں گے تو وسط آبادی میں بنانا، اور تاکہ پتہ نہ چلے، اور اسی میں نماز قائم کرو، مسجد نہیں. اور موضوع القرآن فرماتے ہیں کہ یہ بالکل آخر کی حالت کا بیان ہے. بہرحال دونوں اس کے اندر تفاسیر ہیں. وبشر المومنین اور ایمان والوں کو بشارت دے دیں، خوشخبری سنا دیں کہ اب یہ ان کی ہلاکت کا وقت قریب ہے اور اب تم ہی تم ہو گے، تم ہی تم ہو گے. قرآن مجید نے خود کہا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی بلند ہو اگر تم ایمان والے ہو. صدق اللہ. آتا ہے میں تفصیل میں آتی ہے لمبے بجو